سبق ارشاد فرمائیں گے۔ حضرت نے چونکہ ایک اور جگہ بھی ختم بخاری اور ملک کے حالات تو آپ زیادہ جانتے ہیں نا، کس قدر انہوں نے ہمیں الجھا رکھا ہے، اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے۔ تو حضرت بہت مصروف ہے، میں اس پر ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ سنا اپنے شان شان سب علماء کو اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل. وأما القاسط وهو الجائر. بالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت احترام حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، اساتذہ کرام، بزرگان محترم، برادران اسلام، خواتین اسلام، عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بتاریخ 15 رجب المرجب سن 1442 ہجری مطابق 28 فروری سن 2021 بروز اتوار قبل نماز ظہر تونسا پنجاب پاکستان کی مشہور و معروف معیاری تعلیمی، دینی، تبلیغی، اصلاحی، فلاحی، رفاہی درسگاہ جامعہ محمدیہ کے سالانہ اجتماع میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث مبارکہ کے سبق کے مقدس موقع پر ایک بار پھر شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آنے، بیٹھنے، سننے، سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہماری بخشش، مغفرت اور نجات کا سبب بنا دے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام محمد ہے اور ان کے والد کا نام اسماعیل ہے. یہ رہنے والے بخارا کے تھے. بخارا ایک بستی اور گاؤں کا نام ہے جو موجودہ جغرافیے میں دنیا کے ممالک میں ایک ملک ہے ازبکستان،
جس کا ایک شہر تاشقند ہے، ایک اس کا شہر سمرقند ہے، اور اسی ملک کی ایک بستی اور گاؤں اور اب وہ ایک شہر ہے، اس کا نام بخارا ہے۔ اس بستی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، کوئی زیادہ مالدار خاندان نہیں تھا۔ پیدائشی طور پر نابینا تھے۔ ماں رویا کرتی تھی، دعائیں کرتی تھی کہ اللہ میرے بیٹے محمد کو بینائی دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کی والدہ کی دعا قبول کی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو نابینا سے بینا بنا دیا۔ ماں کی دعا بہت بڑی دولت ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کے ماں باپ زندہ ہیں، جن کے والدین زندہ ہیں، دونوں یا ایک زندہ ہیں۔ اپنے ماں باپ کی قدر کیا کرو، والدین کی عزت کیا کرو، والدین کی خدمت کیا کرو۔ جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ماں باپ یا تمہاری جنت ہیں یا تمہاری دوزخ ہیں۔ اگر تم اپنے ماں باپ کہ فرما برداری کرو گے، ماں باپ کی خدمت کرو گے، ماں باپ کی عزت کرو گے، ماں باپ کا احترام کرو گے، ماں باپ کو خوش اور راضی رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا کر دیں گے، اور اگر تم ماں باپ کی نافرمانی کرو گے، ان کا دل دکھاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ خاص طور سے والدہ کی بہت عزت کیا کرو۔ میں کہا کرتا ہوں ہر چیز کی مثل ہے، مگر اللہ نے ماں کی مثل بھی پیدا نہیں کی۔ ماں جیسی چیز بھی اللہ نے نہیں بنائی۔ ماں وہ عظیم ہستی ہے کہ ایک صحابی نے جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتائیے میرے ماں باپ میں سے میرے حسن سلوک اور خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا امک، تیری والدہ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد پھر کس کی زیادہ خدمت کروں؟ حضور نے پھر فرمایا امک، تیری والدہ۔ اس نے پھر پوچھا من احق بحسن صحبتی، میرے حسن سلوک اور خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا امک، تیری والدہ، تیری ماں۔ چوتھے موقع نمبر پر فرمایا تیرا والد۔ والد کا بھی بڑا اونچا مقام ہے، لیکن ماں ہے۔ آپ دکان پر ہوتے ہیں، دفتر میں ہوتے ہیں، آپ مدرسے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں، آپ سفر میں ہوتے ہیں، اور ماں مصلی بچھا کر آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہے۔ ماں کا دل نہ دکھایا کرو، اس کے پاؤں دبایا کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے درخواست کی کہ اللہ ہر نبی کے جنت میں ساتھی ہوں گے، جنت میں میرا جو ساتھی ہوگا اگر وہ دنیا میں زندہ ہے تو مجھے اس کی زیارت اور ملاقات یہاں بھی کرا دی جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ فلاں جگہ جاؤ، فلاں محلے میں ایک شخص ہے جو گوشت کا کاروبار کرتا ہے،
कसाई है, गोश्त बेचता है, उससे जाकर मिलो, वो जन्नत में तुम्हारा साथी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए, उसी शहर में पहुंचे, उस बाजार में पहुंचे, उस दुकान पर पहुंचे, देखा शाम का वक्त है और वो दुकान वाला वाकयातन कसाई है, गोश्त बेचता है, और वो दुकान को ताला लगाकर अपने घर जाने लगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम को वो जानता पहचानता नहीं था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, मैं मुसाफिर हूं और यहां मुझे आज रात ठहरना है, अगर तुम मुझे अपना मेहमान बना लो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वो मेहमान नवाज लोग थे। उसने कहा, आइए आप मेरे घर चलें। वो मूसा अलैहिस्सलाम को मेहमान बनाकर अपने घर ले गया। असल मूसा अलैहिस्सलाम का मकसद उसके अमल को देखना था, उसकी नेकी को देखना था कि ये करता क्या है जो अल्लाह ने इसको जन्नत में मेरा साथी बनाया। उसके साथ गए, वो घर पहुंचा। उसने अपने घर में जाने के बाद जो अपने घर के लिए गोश्त लेकर आया था, उसने हंडी चूल्हे पर रखी, गोश्त को धोया और उसको धोने के बाद हंडिया में डालकर उस गोश्त को पकाया, सालन बनाया। उसके बाद रोटी बनाई और फिर उसकी एक बूढ़ी वालदा जो चारपाई पर लेटी हुई थी, बहुत बूढ़ी और कमजोर थी, इसने अपने वालदा को उठाकर बिठाया, उसके पीछे तकिया रखा, टेक लगाई, सहारा दिया और फिर अपनी वालदा के मुंह को, होंठों को धोया और उसके बाद शोरबे में रोटी के टुकड़े डुबोकर भिगोकर उसको वालदा के मुंह में डालने लगा और वालदा को खाना खिलाया। जब वालदा को खाना खिला दिया तो अब वालदा का मुंह साफ किया और वालदा को लेटा दिया। तो उस वक्त में जब वो वालदा को लेटा रहा था खाना खिलाकर, तो वालदा ने होंठ हिलाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये सारा मंजर देख रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम उसकी वालदा के करीब गए और कहा कि अम्मा तू बता, तूने अभी जो होंठ हिलाए थे तो क्या कहा था? तो उनकी अम्मा ने कहा कि मेरा ये बेटा रोजाना मेरी खिदमत करता है, इसी तरह आकर मुझे खाना खिलाता है और मैं इसको दुआ देती हूँ, अल्लाह मेरे इस बेटे को अपने पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम का जन्नत में साथी बना दे, मैं इसको दुआ देती हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, माँ खुश हो जा, मैं मूसा हूँ और अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली और बजरिया वही अल्लाह ने मुझे बताया तेरा ये बेटा जन्नत में तेरी खिदमत की वजह से मेरे साथ होगा। ये है माँ और माँ की दुआ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने नेक वालदा अता की। जाहिर है कि माँ नेक होगी तभी तो दुआ कबूल हुई। अगरचे दुआ अल्लाह हर एक की कबूल करता है, लेकिन उस दुआ की कबूलियत में दुआ करने वाले की अपनी नेकी का असर भी होता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने दुआ की कि अल्लाह, हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा ने दुआ की कि अल्लाह मेरे बेटे इस मोहम्मद को बिनाई अता कर दे। अल्लाह ने इमाम बुखारी की आंखों में रोशनी डाल दी और ऐसा बीना किया और ऐसा आंखों वाला किया कि इमाम बुखारी सिर्फ उनकी रोशनी उन तक न रही, दुनिया से चले गए हैं। आज भी इमाम बुखारी से रोशनी कायनात को मिल रही है। ऐसा बीना अल्लाह ने किया कि उनकी बिनाई और रोशनी का फैज पूरी दुनिया में पहुंचा और अब तक पहुंच रहा है। और हत्ता कि ये तौसा जो बुखारा से कितनी दूर है, ये पसमानदा इलाका, यहां पर भी बच्चियां भी बुखारी पढ़ रही हैं, बच्चे भी बुखारी पढ़ रहे हैं। वालिद इस्माइल जब फौत होने लगे तो फरमाया कि मैं जो थोड़ी बहुत अपनी विरासत तरका जायदाद छोड़कर जा रहा हूं, इसमें एक पैसा भी हराम का नहीं है, एक पैसा भी हराम का नहीं है।
اور میں نے اپنی اولاد کو ساری زندگی حلال کھلایا ہے، حرام نہیں کھلایا۔ تو اس کا نتیجہ تھا کہ جب حلال اندر گیا تو پھر امام بخاری کے اندر سے علم نکلا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 15 سال ان احادیث کو جمع کرنے میں لگائے ہیں اپنی زندگی کے۔ 16 سال کی عمر تھی جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے علاقے کے علماء سے علم لینے کے بعد دنیا کے ملکوں میں گئے، اور دنیا کے بے شمار ملکوں کے سفر کیے، کاروبار کے لیے نہیں، تجارت کے لیے نہیں، ملازمت کے لیے نہیں، سیر و سیاحت کے لیے نہیں، گھومنے پھرنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف تاجدار مدینہ رحمت عالم سرور کائنات جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنے کے لیے مکہ المکرمہ گئے، مدینہ منورہ گئے، عراق کے شہر بصرہ، کوفہ، بغداد گئے، ملک شام اس کے شہروں میں گئے، دمشق میں گئے، یمن میں گئے، نیشا پور میں گئے، دنیا کے بے شمار ملکوں میں، مصر میں گئے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جہاں پتہ چلا کوئی محدث ہے، جہاں پتہ چلا کہ اس کو حضور علیہ السلام کی حدیث معلوم ہے، امام بخاری وہاں پر گئے، وہاں پہنچتے اور ہوائی جہاز میں نہیں، کاروں میں نہیں، ایئر کنڈیشن بسوں میں نہیں، اور لینڈ کروزروں میں نہیں، امام بخاری نے پیدل سفر کیے، اونٹوں پر سفر کیے، گھوڑوں پر سفر کیے، اور کوئی سڑکیں موٹر وے نہیں، جنگلوں کے سفر کیے، پہاڑوں کے سفر کیے، خطرناک جنگلات سے گزرے حضور علیہ السلام کی حدیث کو لینے کے لیے۔ اور امام بخاری نے جن حضرات سے یہ حدیثیں حاصل کر کے جمع کر کے ہمیں مرتب کر کے کتاب کی شکل میں دے دی ہیں، 1080 علماء اور محدثین سے یہ حدیثیں جمع کی امام بخاری نے۔ 1080، اور یہ 1080 ایک شہر میں نہیں رہتے تھے، ایک صوبے میں نہیں رہتے تھے، ایک ضلع میں نہیں رہتے تھے، ایک ملک میں نہیں رہتے تھے، یہ دنیا کے مختلف اطراف و اکناف میں، دنیا کے مختلف ملکوں میں رہتے تھے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ 1000 سے زیادہ 1080 محدثین اور علماء سے جا جا کر کوئی کہیں وہاں سے علم حاصل کر کے حدیثوں کا مجھے اور آپ کو پہنچا دیا اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ میرے دائیں طرف بیٹھے عزیز طلباء کو اور پردے میں موجود طالبات کو، تو جامعہ محمدیہ میں اس گلشن میں سب مل گئی، یہیں بخاری پڑھ لی، ترمذی، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، موطئین، طحاوی، ایک سال میں حدیث کی 10 کتابیں جن میں ہزاروں حدیثیں انہوں نے پڑھی ہیں۔ یہ مدرسوں کی علماء کی برکت ہے کہ ان کو کہیں جانا نہیں پڑا، ایک مرتبہ آئے اور وہیں آ کر رہے، کھانا بھی مدرسے نے دیا، رہائش بھی مدرسے نے دی، تعلیم بھی مفت دی، وظیفہ بھی دیا، اساتذہ بھی مہیا کر دیے، اور تمام کتابوں کے پڑھانے والے مہیا کر دیے۔ ایک ہی جگہ پر ہزاروں حدیثوں کا علم حاصل ہو گیا مدارس کی برکت سے، علماء کی برکت سے، ورنہ کون اس طرح محنت اور مشقت اٹھاتا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب 16 سال کی عمر میں سفر شروع کیے، اپنے علاقے سے باہر نکلے، اور 15 سال لگے، تو 15 سال میں کہاں کہاں گئے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ مجھے امام بخاری کی قبر پر حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ بہت سے حضرات گئے علماء، یہ تاشقند، بخارا، سمرقند، ان علاقوں میں، تو ہمیں بھی بہت خوشی ہوئی جب ہم امام بخاری کی قبر پر گئے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی زبان عربی نہیں تھی، فارسی بولتے تھے۔ اس پورے علاقے کی زبان اس زمانے میں فارسی تھی۔ خود آپ کے ہندوستان کی زبان فارسی تھی، اس لیے
ہماری دینی کتابوں کے بھی بہت ساری شرح اور ترجمے فارسی زبان میں. یہ تو جب انگریز آیا اس بر صغیر میں ہندوستان پر آ کر اس نے قبضہ کیا، اس وقت میں پاکستان بھی ہندوستان کا حصہ تھا، بنگلہ دیش بھی ہندوستان کا حصہ تھا، اور یہاں پر دفتروں میں بھی فارسی زبان بولی جاتی تھی. مسلمان پڑھتے پڑھاتے بھی فارسی زبان میں تھے، تمام علمی ذخیرہ فارسی زبان میں تھا. اس نے آتے ہی فارسی زبان پر پابندی لگا دی تاکہ مسلمان اپنے علم سے محروم ہو جائے، اپنے دین سے محروم ہو جائے. اللہ ہمارے بزرگوں کو، اکابر کو اونچے مقام عالم برزخ میں اور عالم آخرت میں عطا فرمائے کہ جنہوں نے پھر مدرسے بنائے، جنہوں نے عربی زبان اور اپنی زبانوں میں ان کے ترجمے کیے اور اس طرح علوم دینیہ کو محفوظ کر دیا. امام بخاری کی زبان بھی فارسی تھی. یہ مکے میں پیدا نہیں ہوئے، مدینہ منورہ میں پیدا نہیں ہوئے، یہ عرب میں حجاز میں پیدا نہیں ہوئے، مگر اللہ نے غیر عرب سے اتنا بڑا کام لے لیا کہ عربوں کے بھی سر جھک گئے، ان کے علماء کے بھی سر جھک گئے. انہوں نے بھی یہ بات مانی کہ قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ صحیح اور معتبر کتاب یہ بخاری شریف ہے، جس کا نام الجامع ہے، الصحیح ہے، المسند ہے، المختصر ہے. الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. حضور علیہ السلام کی فرمائی ہوئی باتیں، حضور کی سنتیں، حضور علیہ السلام کی زندگی، حضور علیہ السلام کی باتوں، حضور کی باتیں اور حضور کی سنتیں، حضور علیہ السلام کے ارشادات تو لاکھوں ہیں. ان میں سے امام بخاری نے اپنے طور پر مکھن نکال کر دیا ہے. اس کو بخاری تو اس لیے کہتے ہیں کہ امام بخاری نے جمع کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مرتب کیا، لکھا ہے، ان احادیث کو جمع کیا ہے، اس لیے اس کو بخاری کہتے ہیں. ورنہ اس کا نام بخاری نہیں، اس کا نام تو الجامع الصحیح المسند المختصر یہ نام ہے اس کا. تو آج آپ کو پتہ چلا امام بخاری کا نام کیا تھا؟ بولو، کیا نام تھا؟ محمد. محمد نام تھا. معلوم ہوا کہ محمد اکیلا نام رکھنا بھی جائز ہے. بعض لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ اکیلا نام محمد رکھ سکتے یا اس کے آگے پیچھے کچھ لگائیں؟ تو یاد رکھو، اکیلا نام اپنے بچے کا نام اور کوئی لفظ نہ ملاؤ، اکیلا نام محمد یہ بھی رکھنا ٹھیک، کوئی ممانعت نہیں. اور میں کہا کرتا ہوں کہ امتی محمد نے اپنی زندگی وقف کر دی نبی محمد کی احادیث کو جمع کرنے کے لیے. سبحان اللہ کو نام کی برکتیں ہوتی ہیں. اچھے نام رکھا کرو، نبیوں کے نام پر، پیغمبروں کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام رکھا کرو، صحابہ کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام رکھا کرو. علماء، صلحاء، اولیاء اللہ، محدثین، مفسرین، فقہاء، بزرگوں، نیک لوگوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرو، کیونکہ نام کا بھی نام والے پر اثر ہوتا ہے. اور بیٹیوں کے نام صحابیات کے نام پر، اور حضور سے پہلے نبیوں اور پیغمبروں کی امتوں میں جو نیک عورتیں گزری ہیں ان کے نام پر، جیسے آپ نے ابھی سنا حلیمہ، سعدیہ، آسیہ، اور صحابیات کے اور نیک عورتوں کے نام پر اپنے بچیوں کے نام رکھا کرو. علماء سے پوچھ کر نام رکھا کرو، کیونکہ میں نے بتایا نام کا بھی نام والے پر کیا ہوتا ہے اصل. اب تجربہ کر لو، جس کا نام جلیل الرحمن ہوگا، عبد الجلیل ہوگا، اس کے مزاج میں جلال اور غصہ ہوگا. جس کا نام محمد جمیل ہوگا، جمیل الرحمن ہوگا، اس کے طبیعت میں نرمی ہوگی، جمال ہوگا.
اور ہم لوگ ایسے نام رکھتے ہیں جن ناموں کا معنی ہی کوئی نہیں ہوتا، جو محمل ہوتے ہیں یا جن کے معنی غلط ہوتے ہیں۔ ذرا اپنی زبان کے ایسے نام کچھ بتاؤ، دو چار، جو بالکل جن کا معنی ہی نہیں ہوتا یا غلط معنی ہوتے ہیں۔ نتھو، پھتو، دریا خان، سمندر خان، یہ کوئی نام ہے؟ یہ سارے پٹھانے دے نام ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ نام رکھتے ہیں۔ تو آپ نام علماء سے پوچھ کر رکھا کرو، ایسا نام رکھا کرو جس کا معنی ہو اور معنی بھی اچھا ہو۔ جناب نبی کریم سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جس کا نام صحیح نہ ہوتا پتہ چلتا، حضور پوچھتے کیا نام ہے، ان کا نام صحیح نہ تو حضور ان کا نام بدل دیا کرتے۔ یہی جو حدیث آپ پڑھ رہے ہیں آج، اس کے نقل کرنے والے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا نام عبد الشمس تھا، سورج کا بندہ۔ حضور نے ان کا نام بدل دیا، فرمایا تمہارا نام عبد الشمس غلط ہے، تم سورج کے بندے نہیں ہو، اللہ کے بندے ہو، تو ان کا نام عبد الرحمن رکھ دیا۔ حضور علیہ السلام جس کا بھی برا نام ہوتا تھا اس کو بدل دیتے تھے۔ کانا یغیر الاسم القبیح، حدیثوں میں آتا ہے حضور علیہ السلام برا نام تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ تو اچھے نام رکھا کرو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے ان کا نام محمد رکھا، اپنا نام ان کا کیا تھا؟ بولو، اسماعیل۔ اور اسماعیل کن کا نام ہے؟ ایک نبی اور پیغمبر کا نام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے۔ اور جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا نسب اوپر جا کر اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے اور ان کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت کی ہے۔ ان کے ایک شاگرد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کھانے کو روٹی بھی نہ ملی، سفر میں تھے، حدیث لینے گئے ہوئے تھے، تو امام بخاری نے 2 دن تک گھاس کھا کر گزارا کیا۔ 2 دن تک گھاس کھا کر گزارا کیا امام بخاری، اور اللہ نے قبولیت ایسے نہیں دی۔ فرماتے ہیں میں نے پوری زندگی کسی کی آج تک غیبت اور چغلی نہیں کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے میرا رب، میرا اللہ قیامت میں جب حساب و کتاب کرے گا تو ابو حنیفہ کی گرفت غیبت پر نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی نہ سنی۔ اور ہماری کوئی مجلس، کوئی بیٹھک غیبت سے خالی نہیں ہوتی۔ ہمیں مزہ آتا ہے لوگوں کے عیب بیان کر کے، چغلیاں کر کے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جناب نبی کریم رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ، سب محبت سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ آپ کا گزر 2 قبروں کے پاس سے ہوا۔ حضور علیہ السلام رک گئے، فرمایا ان دونوں قبروں والوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ ان کو جو عذاب ہو رہا ہے کسی بڑے گناہ میں نہیں ہو رہا، مطلب یہ کہ ایسے گناہ میں نہیں ہو رہا جس سے بچنا مشکل تھا، بڑی آسانی سے یہ اس گناہ سے بچ سکتے تھے، بچے نہیں، اس کی وجہ سے آج ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کو کشف ہو گیا، اور پیغمبر کا کشف بھی وہی ہوتا ہے، وہ بھی سچا ہوتا ہے، جیسے نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے،
پیغمبر کا خواب اللہ کا وہی ہوتا ہے، آپ کا میرا خواب وہی نہیں، شریعت نہیں، نبی کا خواب بھی اللہ کا حکم اور اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا کشف بھی وحی ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو پتہ چل گیا ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ فرمایا کوئی زیادہ بڑے گناہ جس سے بچنا مشکل ہو اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا، فرمایا ان میں سے ایک کو اس وجہ سے ہو رہا ہے، یہ چغلی کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، لوگوں کو باتیں ایسے کر کے لڑاتا تھا آپس میں۔ آج کل ہمارا بھی محبوب مشغلہ ہے، ہم لوگوں کو ملاتے نہیں لڑاتے۔ نہ عورتیں اس سے محفوظ ہیں نہ مرد اس سے محفوظ ہیں، اور ہمیں مزہ آتا ہے لوگوں کی لڑائیاں دیکھ کر۔ حضرت توسیع رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ مسلمان، یہ انسان، یہ کبوتر بھی لڑاتا ہے، یہ مرغے بھی لڑاتا ہے، یہ کتے بھی لڑاتا ہے، اس کو مزہ ہی آتا ہے لڑانے میں، اب انسانوں کو بھی لڑاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک چغلی کرتا تھا، اس وجہ سے اس کو عذاب، اور دوسرے کے بارے میں فرمایا یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اب پیشاب سے بچنا، چغلی سے بچنا کیا مشکل ہے؟ اور پھر فرمایا پیشاب سے بچا کرو، استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، اکثر عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب جو آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے اس کے کپڑے خراب، بدن خراب ہوگا، جسم خراب ہوگا، اور پیشاب ناپاک ہے، اب اس کے کپڑوں کو لگا اور اس کے جسم کو لگا، پرواہ نہیں کی، تو یہاں تو پرواہ نہیں کی، کچھ نہیں ہوا، لیکن قبر میں عذاب ہوگا۔ اس لیے اچھی طرح پر استنجا کیا کرو، طہارت کیا کرو۔ ہمارے علماء نے، محدثین اور فقہاء نے کئی صفحے اسی بات پر لکھے ہیں کہ طہارت کیسے کرنی ہے، استنجا کیسے کرنا ہے۔ مسجد قباء بنانے والوں اور ان بستی والوں کے قرآن میں تعریف کی گئی اور کہا گیا یہ بڑے پاک صاف لوگ ہیں، قرآن میں ذکر ہے ان کی تعریف ہے، ان کی طہارت کا ذکر ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ڈھیلا بھی استعمال کرتے تھے اور اچھی طرح پر اپنے صفائی کرتے تھے، اور مٹی کے ڈھیلوں کے ساتھ استنجا بھی کرتے تھے اور پانی بھی استعمال کرتے تھے۔ آج ہم پیشاب کرتے ہیں، جلدی ہوتی ہے، پیشاب کیا فوراً بھاگ گئے، اور آج تو یہ موبائل کی بیماری آ گئی، پیشاب کر رہا ہے، موبائل کی گھنٹی بجی، اب موبائل سننے لگ گیا، اب پتہ ہی نہیں کہ اس کے پیشاب کے چھینٹے کہاں پڑ رہے ہیں۔ ایسی لیٹرینیں ہوتی ہیں بیت الخلاء، پیشاب کرتا ہے وہ لگ کر اس کے چھینٹے اس کے جسم پر آتے ہیں، اس لیے کہ وہ WC کی گہری نہیں ہوتی۔ پیشاب کے چھینٹے پڑے، پرواہ نہیں، پاؤں پر، ٹانگوں پر، پنڈلیوں پر پڑے، ویسے ہی اٹھ گیا۔ ٹیلی فون آ گیا، سننے لگا، جلدی سے اٹھ گیا، صحیح طرح استنجا ہی نہیں کیا، اور اٹھنے کے بعد کچھ نہ کچھ قطرے پیشاب کے کپڑے میں نکل آتے ہیں، جسم کو لگ جاتے ہیں، پرواہ نہیں۔ مکے کے کافروں نے کہا بطور اعتراض تمہارا نبی بھی عجیب نبی ہے، صحابہ کو کہا تانا دے کر کہ ہر بات تمہیں بتاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی تمہیں سکھاتے ہیں، کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ تم ان باتوں کے لیے بھی ان کے محتاج ہو جو تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ استنجا بائیں ہاتھ سے کرو، بیٹھ کر کرو، اور جب پیشاب پخانہ کرو تمہارا منہ بھی قبلے کی طرف نہ ہو، خانہ کعبہ کی طرف، تمہاری پشت بھی ادھر نہ ہو۔ یہ ایسی باتیں جو تمہیں سمجھاتے ہیں، کیا اس کی تم خود نہیں سمجھ سکتے؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فارس سے آئے تھے اور مدینہ پہنچے تھے، غلام بنے تھے اسلام کی خاطر، بکے تھے، محنت سے اسلام ملا تھا، اپنا سر فخر سے بلند کر کے کہنے لگے ہاں ہاں ہمارا نبی اتنا عظیم الشان نبی اور پیغمبر ہے
کہ یہ ہمیں بڑی بات بھی بتاتے ہیں، چھوٹی بات بھی بتاتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں یہ بھی فرمایا ہے کہ استنجا دائیں ہاتھ سے نہ کرنا، بائیں ہاتھ سے کرنا، بیٹھ کر کرنا، اور جس وقت استنجا کرو تمہارا چہرہ بھی بیت اللہ کی طرف نہ ہو، تمہاری پیٹھ بھی بیت اللہ کی طرف نہ ہو، خانہ کعبہ کی طرف نہ ہو، اور اچھی طرح سے استنجا اور طہارت کرنا۔ گویا زبان حال سے کہا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے، ہمارا نبی اتنا اعلیٰ نبی اور پیغمبر ہے، یہ ہمیں فرش کی باتیں بھی بتاتے ہیں، عرش کی باتیں بھی بتاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، کوئی بات ایسی نہیں جو ہمارے نبی نے ہمیں بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ۔ ہمیں کوئی وہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے کہا بطور اعتراض کہ لوگ چاند تک پہنچ گئے اور تم مولوی ابھی تک استنجا کے مسئلے بیان کرتے ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی کے دل میں آ جائے کہ بخاری کے ختم میں مولوی صاحب نے ہمیں استنجا اور طہارت کے مسئلے بتانے شروع کر دیے۔ کیوں بھئی غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں؟ یہ کس نے بتائے ہیں؟ کائنات کے سردار نے بتائے ہیں۔ آپ ان کتابوں کو دیکھو جو حدیث کی اور فقہ کی کتابیں ہیں، ان کے آغاز ہی فقہی طرز پر لکھی ہوئی کتابوں کا ہوتا ہی کتاب الطہارت سے ہے۔ سب سے پہلے صفائی، طہارت۔ تو ایک آدمی نے کہا لوگ چاند پر چلے گئے، تم مولوی استنجے کے مسئلے بیان کرتے ہو۔ تو علامہ خالد محمود صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، تو فرمانے لگے یہ بتاؤ جو لوگ چاند پر پہنچنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم چاند پر پہنچے، تو چاند پر پہنچنے کے بعد بھی ان کو پیشاب آتا تھا یا آنا بند ہو گیا تھا؟ وہ انسانی رہے یا کوئی اور مخلوق بن گئے؟ ان کا نہیں، وہ انسان۔ کہا وہاں جا کر بھی ان کو پیشاب آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ کہا آتا تھا۔ تو کہا جب کوئی جہاز میں بیٹھے، ہوائی جہاز میں اڑ رہا ہو اور کتنا اوپر چلا جائے پھر بھی پیشاب کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں؟ پیشاب کرنا پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ ہوائی جہاز میں بھی ٹوائلٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اگر کوئی اوپر چلا جائے تو وہاں جا کر بھی پیشاب آئے گا یا بند ہو جائے گا؟ آئے گا۔ تو کہا جب آئے گا تو پھر استنجا کے مسئلے کی ضرورت وہاں بھی پڑے گی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پیشاب سے بچو، اس لیے ذرا اچھی طرح سے استنجا کیا کرو، یہ اطمینان کر کے اٹھا کرو کہ پورے پیشاب کے قطرے نکل گئے ہیں، کوئی قطرہ باقی نہیں رہا، اور صفائی اچھی طرح سے کیا کرو۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکثر قبر کا عذاب اس سے ہوتا ہے۔ جب آپ نے یہ بات فرمائی تو پھر فرمایا بھی 2 ٹہنیاں لاؤ۔ درخت کی 2 ٹہنیاں منگوائی اور حضور علیہ السلام نے وہ دونوں ٹہنیاں، ایک ٹہنی ایک قبر پر، ایک ٹہنی دوسری قبر پر رکھ دی۔ فرمایا اس سے انشاءاللہ ان کا عذاب ہلکا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، وہ عذاب نہیں رہے گا۔ یہ ٹہنیاں بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے وہ رکھی۔ اب آپ بھی رکھتے ہیں، آپ لوگ بھی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ رکھتے ہیں۔ کب رکھتے ہیں؟ محرم۔ قرآن کی کس آیت میں ہے؟ کون سی حدیث میں ہے کہ 10 محرم کو رکھو؟ اور حضور نے جب رکھی تھی 10 محرم تھی۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے تو اس لیے رکھی تھی کہ حضور کو کشف ہوا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ جو رکھتے ہیں آپ کو پتہ چل گیا ان کو عذاب ہو رہا ہے؟ پیر کی قبر پر رکھ رہا ہے، گویا بتا رہا ہے پیر کو اندر عذاب ہو رہا ہے۔
حضور علیہ السلام کی زندگی میں صرف یہ ایک واقعہ ہے، لوگوں نے اس کو سنت سمجھ لیا، یہ سنت نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، سمجھا کرو دین کو، حضور علیہ السلام کو تو کشف ہوا کہ عذاب ہو رہا ہے، اور پھر حضور علیہ السلام نے جو دعا کی، ان کی سفارش کی، حضور کی سفارش کی وجہ سے ان ٹہنیوں میں یہ اثر پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے رکھنے اور دعا کی برکت سے اللہ نے ان کا عذاب ٹال دیا اور ہٹا دیا۔ آپ اور میرے ٹہنیوں میں یہ اثر کہاں سے آ گیا؟ وہ حضور نے سفارش کی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی تھی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اول آخر یہ صرف ایک مرتبہ ایسا آپ نے کیا، کیا اس کے بعد حضور علیہ السلام قبرستانوں میں نہیں گئے؟ حضور تو جاتے تھے جنت البقیع میں۔ حضور علیہ السلام کے سامنے کتنے صحابہ فوت ہوئے؟ کیا حضور علیہ السلام نے کبھی کسی کی قبر پر ٹہنیاں رکھی؟ یہ اپنی طرف سے مت چیزیں بنایا کرو۔ یاد رکھو، دین آپ کی میری پسند کا نام نہیں ہے، دین اللہ اور اس کے پیغمبر کی پسند کا نام ہے۔ ہم جب چاہتے ہیں اپنی خواہش کو دین بنا دیتے ہیں، شریعت بنا دیتے ہیں، اس کو عبادت قرار دے دیتے ہیں، اجر و ثواب قرار دے دیتے ہیں۔ نہیں نہیں، آپ کا اور میرا کہا ہوا دین نہیں ہے، اللہ کے نبی کا کہا ہوا دین ہے۔ میرا اور آپ کا کیا ہوا دین نہیں ہے، آمنہ کا لال جو کرے وہ دین ہے۔ میرا اور آپ کا پسند کیا ہوا دین نہیں ہے، آمنہ کا لال جو پسند کرے وہ دین ہے۔ دین کو سمجھا کرو، علماء سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اس لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں جو تم محرم کی 10 تاریخ کو قبروں پر ٹہنیاں ڈالتے ہو، اس کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں، کوئی دین سے تعلق نہیں۔ پانی ڈالتا ہے قبروں پہ، حضرت پانی سٹینن، دانے سٹینن، مٹھائی بنڈینن، پوری گال سمجھائی بنجو۔ تُسا سمجھا دیتی ہے، بابا جی نے سمجھا دیتی ہے۔ پرانا تابعدار بیٹھا سامنے بشیر مایا تو سے آلا ماشاءاللہ، دلدہ اللہ مبارک فرمائے۔ پورا مسئلہ سمجھاؤ، ذمہ واریت والی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور یہ علماء اور مدارس جو جگہ جگہ یہ کس لیے ہیں؟ تاکہ آپ ان سے پوچھا کریں۔ اللہ نے آپ کو مولانا حبیب الرحمان صاحب دیے، جامعہ محمدیہ دیا، آپ ان کے پاس آیا کریں، علماء کے پاس، ان سے پوچھا کریں کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں۔ وہی کام عبادت اور سنت ہے جو ثابت ہوگا، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، جو قرآن میں نہیں۔ خود آپ کے شہر کے مناظر اسلام، وکیل صحابہ حضرت علامہ عبدالستار توسوی رحمت اللہ علیہ اپنی تقریروں میں فرمایا کرتے تھے، میں مسئلہ شریعت کا وہ مانوں گا جس پر اللہ کی مہر ہوگی، محمد کی مہر ہوگی، جس پر حضور کی مہر نہیں، اللہ کی مہر نہیں، میں اس کو شریعت کا مسئلہ نہیں مانتا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے درجات اللہ بلند سے بلند تر فرمائے۔ محمد بن اسماعیل، اپنا نام محمد ہے، والد کا نام اسماعیل ہے، رحمہ اللہ تعالی، محنت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی صحیح احادیث کو جمع کیا۔ اور یہ بات بھی سمجھ لو کہ بخاری شریف میں صحیح احادیث ہیں، اس کا یہ مطلب اور معنی نہیں ہے کہ جو حدیثیں حضور کی بخاری میں نہیں، ترمذی میں ہے، مسلم شریف میں ہے، ابو داؤد میں ہے، کسی اور کتاب میں ہے، وہ ساری غیر صحیح ہیں۔ نہیں، وہ صحیح حدیثیں ہیں۔ ساری صحیح حدیثوں کو امام بخاری نے جمع نہیں کیا، وہ بھی صحیح ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنی کتاب میں مقررات کو نکال دو 4000 جمع کی ہیں، جبکہ حدیثیں اس سے زیادہ ہیں اور صحیح ہیں۔ جو صحیح نہ ہو اس کے بارے میں وہ بتا دیتے ہیں، صاحب کتاب اس حدیث کا درجہ فلاں ہے۔
مگر وہ حدیث اگر حضور کی ہے اور ثابت ہے، یہ علماء کی اپنی اصطلاح ہے، اگر حضور علیہ السلام کی حدیث ہے وہ میرے اور آپ کے لیے حجت ہے، وہ شریعت ہے، وہ دین ہے۔ آخری عنوان امام بخاری نے قائم کیا کتاب التوحید۔ وقت مختصر ہے اس لیے میں لمبی بات نہیں کرتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو توحید پر ختم کیا، بتا دیا کہ میں کتاب توحید پر ختم کر رہا ہوں، اللہ تو میری زندگی توحید پر ختم کر رہا ہے۔ شروع میں بھی توحید کو بیان کیا کتاب الایمان میں، اور آخر میں بھی گویا بتایا ایمان اور توحید کتنا قیمتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایمان پر خاتمہ اور توحید پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وردی علی الجہمیہ، بتا دیا کہ گمراہ فرقے اور باطل فرقے، ان کی اگر کوئی بات غلط قرآن اور سنت کے خلاف ہوگی اس کی تردید کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ صحیح دین بیان کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے، اور صرف عالم کی یہ ذمہ داری نہیں کہ حق بیان کرے، بلکہ اس کی ذمہ داری ہے حق بھی بیان کرے اور باطل کی تردید بھی کرے، غلط کو غلط بھی کہے۔ حضور علیہ السلام نے صرف یہ نہیں فرمایا ایک اللہ کی عبادت کرو، ساتھ یہ نہیں فرمایا ان بتوں کو سجدے نہ کرو، یہ جھوٹے ہیں، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے۔ تو پہلا پیغام توسا کے مسلمانوں، امام بخاری نے آپ کو اور مجھے یہ دیا، اپنے عقیدے ٹھیک کرو، اپنا ایمان مضبوط کرو۔ آج کتنا مسلمان کمزور ہے، مسجد میں سجدہ نہیں کرتا، قبروں پر سجدہ کرتا ہے، اللہ سے نہیں مانگتا، پیروں سے مانگتا ہے۔ وہ پیر خود کس سے مانگتے تھے؟ وہ اللہ سے مانگتے تھے۔ جن قبروں پر لوگ سجدہ کرتے ہیں وہ قبر والے کے پڑھ کر دیکھو اس نے اپنی زندگی میں کیا کہا تھا، کس کو سجدہ کرنا، کس سے مانگنا۔ کتنے ایسے مزارات ہیں، دربار ہیں، جن درباروں کے ساتھ یا ان درباروں کے احاطے میں مسجد ہے، مسجد خالی ہے، قبروں پر رش ہے، ساتھ مسجد ہے، وہاں جا کر سجدہ نہیں، نماز نہیں ہے، قبر کے اوپر سجدہ کر رہے ہیں، اس سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اپنی توحید کو مضبوط کرو اور اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ یہ آج کا سبق اور پیغام ہے جو میں اور آپ پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ اس کتاب التوحید کے 58 ابواب میں آخری باب امام بخاری نے جو قائم کیا وہ وزن اعمال، مقصد یہ تھا بتانا کہ قیامت کے دن نیکیوں اور گناہوں کو تولا جائے، حساب کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی۔ اور امام بخاری کی عادت ہے قرآن کی آیت کو عنوان بناتے ہیں، تو آیت کو عنوان بنایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازویں قائم کریں گے، وہ ترازو، وہ تکڑیاں ہوں گی ہی انصاف کے لیے، ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ایک پلڑے میں نیکیاں ایک پلڑے میں گناہ رکھے جائیں۔ معتزلہ گمراہ فرقہ تھا، وہ انکار کرتا تھا عقل کی بنیاد پر کوئی نہیں تولا جائے گا، نماز کیسے تولتے، نماز کا الگ وجود نہیں، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے تولا جائے گا۔ تو آج تو سائنس نے بتا دیا اگر آپ میں اور آپ بخار تولتے ہیں، جبکہ بخار الگ نہیں ہے، بندے کے ساتھ ہے، بخار والے کے ساتھ ہے، علیحدہ بخار کہاں ہے، گرمی الگ دکھاؤ، لیکن آج تھرمامیٹر بتا دیتا ہے اتنی گرمی ہے، بجلی، گیس، ان کو تولا جا رہا ہے، ہوا کو تولا جا رہا ہے، سردی کو تولا جا رہا ہے۔ تو آپ اگر سردی کو تولنے کا آلہ ایجاد کر سکتے ہیں تو جس اللہ نے آپ کو عقل دی ہے وہ اللہ آپ کی میری نماز نہیں تول سکتا، روزہ نہیں تول سکتا، قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر نہیں تول سکتا، جھوٹ کو نہیں تول سکتا، وہ قادر ہے، اس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم تولیں گے، قرآن میں آ گیا۔ امام بخاری نے بتایا ہم عقل کو نہیں، ہم عقل کے دینے والے کو مانتے۔ حضرت لاہوری
شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لوگ کہتے ہیں عاقل سارے پاگل کوئی کوئی، لوگ کہتے ہیں عقل مند سارے ہیں پاگل کوئی کوئی ہے، فرمایا نہیں، احمد علی لاہوری کہتا ہے پاگل سارے عاقل کوئی کوئی، پاگل سارے عاقل کوئی کوئی، عقل مند کوئی کوئی ہے۔ عقل مند وہ نہیں جس نے ہوائی جہاز بنایا، عقل مند وہ نہیں ہے جو چاند تک پہنچنے کا دعویٰ کرے، عقل مند وہ نہیں ہے جس نے زمینیں جائیدادیں، جس نے اونچی عمارتیں بلڈنگیں بنا لی۔ اصل عقل مند وہ ہے اور حقیقی عقل مند وہ ہے جس نے عقل دینے والے کو پہچان لیا، جس نے سب کچھ بنایا لیکن عقل دینے والے رب کو نہیں پہچانا، وہ عقل مند ہے یا بے وقوف ہے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا عقل مند کون ہے؟ تو امام شافعی نے فرمایا جس میں 3 باتیں ہوں وہ عقل مند ہے۔ نمبر 1، من ترک الدنیا قبل ان تترکہ، جو دنیا چھوڑنے سے پہلے دنیا چھوڑ دے۔ یہ دنیا چھوڑنی ہے، اس سے پہلے اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال دے، وہ عقل مند ہے۔ نمبر 2 فرمایا من انارا قبرہ قبل ان یسکنہ، جو قبر میں جانے سے پہلے اپنی قبر کو روشن کر لے۔ قبر میں یہ بلب نہیں جلیں گے، نماز کا بلب جلے گا، روزے کا، نیک اعمال، قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر، درود پاک، سچ، دیانت، امانت کے بلب روشن ہوں گے قبر میں۔ فرمایا وہ عقل مند ہے جس نے اپنی قبر کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیا۔ اور تیسرا فرمایا عقل مند وہ ہوگا من ارضا ربہ قبل ان یلقاہ، جو اللہ کی ملاقات سے پہلے اللہ کو راضی کر دے۔ یہ 3 باتیں جس میں ہوں گی وہ عقل مند ہے۔ دنیا چھوڑنے سے پہلے دنیا چھوڑ دے، قبر میں جانے سے پہلے قبر کو روشن کر لے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے پہلے اللہ کو راضی کر لے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو ایسا عقل مند بنا دے، آمین کہتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آخرت کو یاد کرو، ایک عدالت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، تمہارے اعمال کو تولا جائے گا، اور فرمایا صرف عمل نہیں، تمہارے بول بھی تولے جائیں گے۔ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، تمہارے عمل بھی تولے جائیں گے، تمہاری زبان سے نکلی ہوئی باتیں بھی تولی جائیں گی۔ یہ بولا تو ہوا میں نہیں چلی گئی، یہ بات محفوظ ہو گئی۔ آج تو یہ آلات آ گئے، ایجادات آ گئی، یہ موبائل میں میری پوری آواز ریکارڈ ہو رہی ہے، میں نے کیا کہا، جب مجھے یہ سنایا جائے سالوں کے بعد بھی میں انکار نہیں کر سکوں گا کہ میں نے نہیں کہا۔ اسی طرح یہ ریکارڈ محفوظ کر رہے ہیں، قیامت میں سامنے آ جائے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر، گندم کے دانے کے برابر، جو کے دانے کے برابر، بیج کے برابر بھی اگر نیکی ہوگی اللہ سامنے لائے گا، گناہ ہوگا وہ بھی اللہ سامنے لائے گا۔ تو امام بخاری نے مجھے اور آپ کو موت یاد دلائی، آخری وقت یاد دلایا، وزن اعمال کو یاد دلایا، عدالت اللہ کی عدالت یاد دلائی، قیامت کا حساب و کتاب یاد کرایا، اور بتایا عمل بھی اور قول بھی تولے جائیں گے، بنی آدم کے تولے جائیں گے، مانو آدم علیہ السلام کے نہیں تولے جائیں گے، اولاد آدم کے تولے جائیں گے۔ جب آدم علیہ السلام کے نہیں تو معلوم ہو گیا کسی نبی اور پیغمبر کے نہیں تولے جائیں گے، یہ جنت میں جائیں گے بغیر حساب، وہ معصوم ہے۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں 70,000 ایسے ہیں جن کو اللہ بغیر حساب کی جنت میں داخل کر دے گا، ہر 1,000 کے ساتھ آگے 70,000 ہوں گے، اللہ ہمیں ان میں سے کر دے گا۔ جن کے پاس نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے ہی نہیں، وہ بھی نہیں تولے جائیں، وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں۔ کلمہ پڑھا، فوراً موت آ گئی، شہید ہو گیا، وہ سیدھا جنت میں چلا گیا۔
کلمے نے گناہ کفر کے ختم کر دیے تھے اور آگے گناہ کیا نہیں، وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے. چھوٹے بچے بچپن میں فوت ہو گئے، وہ سیدھے جنت میں جائیں. مومن وہ کافر جس کے پاس کوئی نیکی نہیں، کفر ہی کفر ہے، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، اس کا بھی حساب کیا. جس کے پاس گناہ بھی نیکیاں بھی وہ تو لے جائے گا. اب آگے امام بخاری نے قرآن سے بھی ثابت کیا، حدیث سے بھی ثابت کیا. اب سارے حضرات ذرا دو زانو ہو جاؤ، جس مقصد کے لیے آئے ہو سیدھے ہو جاؤ، حضور کی حدیث پڑھ لو، طالب علم بن جاؤ. جناب نبی کریم رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ. خوش نصیب ہو، جامعہ محمدیہ کی برکت سے تمہارا نام بھی اس فہرست میں لکھا جا رہا ہے جو 1400 سال سے بن رہی ہے، جس میں حضور کی حدیث پڑھنے والوں کے نام لکھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو میری ایک حدیث کو بھی سنے گا، یاد کر لے گا اور آگے سنا دے گا، فرمایا اس کا چہرہ چمکے گا. دعا کی اللہ اس کا چہرہ چمکے، بارونق ہو. یقیناً دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی اللہ اس کے چہرے کو چمکا دے. میرے ساتھ پڑھ لو. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ کو مبارک ہو. اب اس کا مطلب بھی سمجھ لو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ سرور کائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کلمے، دو جملے، مراد کلام ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں. وہ کلمے بھی رحمان کو پسند، پڑھنے والا بھی رحمان کو پسند. کلمے بھی محبوب اور پڑھنے والا بھی رحمان کو محبوب. رحمان کہا، اللہ نہیں کہا، حالانکہ اللہ کے ناموں میں اللہ پہلے، رحمان نمبر 2 پہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ پہلے، الرحمن. کیوں؟ لفظ اللہ حضور فرماتے تو وہ مطلب نہ نکلتا جو الرحمن سے. حضور فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ان کو پڑھے گا اس پر رحمت آئے گی، تو وہ تب آئے لفظ اس لیے بولا رحمان، تاکہ معلوم ہو جائے کہ رحمان کو پسند ہے. جب رحمان کو پسند ہے تو پڑھنے والے پر رحمان کی رحمتیں آئیں. اور رحمان کی شان ہے کہ چھوٹی نیکی پر بڑا ثواب عطا کر دے. فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو پسند ہے، زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، پڑھنا کوئی مشکل نہیں، ہر ایک پڑھ سکتا ہے، لیکن میزان میں بھاری، ترازو میں بھاری. قیامت کے دن جب تولا جائے گا، یہ رکھا جائے گا تو بھاری ہو جائے گا نیکیوں کا پڑھنا. اور وہ دو کلمے کون سے فرمایا؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کیا معنی؟ سبحان اللہ کا معنی اللہ ہر عیب سے پاک، ہر کمزوری سے پاک، شادی سے پاک، اولاد سے پاک، نیند سے پاک، اونگنے سے پاک، کھانے سے پاک، پینے سے پاک، چلنے سے پاک، بیٹھنے سے پاک. اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک، جہالت سے پاک، کمزوری سے پاک، عاجزی سے پاک، شرک سے پاک. اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. اور وبحمدی کا معنی یہ ہے اللہ آپ کی ذات میں سارے کمالات ہیں، سارے کمالات آپ میں، عیب کوئی نہیں. جس وقت یہ کہتا ہوں کہ عیب کوئی نہیں، اسی وقت کہتا ہوں آپ میں کمالات بھی سارے ہیں. تو جب یہ کہا تو معلوم ہوا کہ حدیث کتاب التوحید سے مناسبت رکھتی ہے، کیونکہ ایسی ہستی جس میں عیب کوئی نہ ہو، کمال سارے ہوں، وہ ایک ہی ہوگی.
وہ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی. تو حدیث کی اس عنوان سے مناسبت ہوگی. وہ ایک ہی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی. اور حدیث میں آتا ہے، اسی بخاری میں ایک وہ حدیث بھی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو روزانہ ہر دن 100 مرتبہ یہ پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ، یہ یاد کر لو، فرمایا اس کی ایک تسبیح کر لے، اگر سمندر کے پانی کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے اللہ معاف کرو دے. اور وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وجہ یہ ہے تم نے کہا اللہ تو ہر عیب سے پاک. اللہ کہتے ہیں جب تو نے میرے بارے میں کہا ہر عیب سے پاک، تو میں تجھے انعام کے طور پر یہ بدلہ دوں گا کہ تجھے ہر گناہ سے پاک کر دوں، ہر گناہ سے پاک کر دوں. مگر یاد رکھیے وہ حقوق اللہ جن کی ادائیگی ضروری ہے وہ اس تسبیح سے ختم نہیں ہوں گے. جس کے ذمے نمازیں ہیں نمازیں پڑھنی پڑیں گی، جن کے ذمے روزے ہیں ان کی قضا کرنی پڑے گی، جن کے ذمے زکوٰۃ ہے وہ دینی پڑے گی. کوئی سوچے گی یہ تسبیح کر لو تو میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور صغیرہ گناہ ہوں گے، کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. جب تک اللہ سے معافی نہیں مانگو گے، توبہ سچے دل سے نہیں کرو گے، ان کو چھوڑ نہیں دو گے، اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوگے. صغیرہ گناہ معاف ہو جائے گا. اور اس طرح بندوں کا کوئی حق ہے، کسی کو کچھ دینا ہے، وہ جب تک نہیں دو گے وہ نمازیں بھی پڑھتے رہو تب بھی معاف نہیں ہوگی. کسی کی زمین دبائی ہے، کسی کی دکان دبائی ہے، کسی کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، کسی کی کوئی چیز اپنے پاس ہے، جب تک لوگوں کا حق جو تمہارے اوپر ہے وہ نہیں ادا کرو گے اس وقت تک تمہارے جو وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے. حقوق العباد بغیر ادائیگی کے، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے، اور جو حقوق اللہ میں فرض ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے وہ جب تک قضا نہیں کرو گے وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے. اللہ تعالی ہمارا آپ کا سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. آمین کہہ دو. امام بخاری نے اپنی کتاب کو توحید پر ختم کیا اس امید اور دعا کے اور نیک فالی کے ساتھ کہ اللہ میرا خاتمہ توحید پر کرنا. اپنی کتاب کو ذکر پر ختم کیا، اللہ جب میں دنیا سے تیرے پاس آؤں میری زندگی ختم ہو، میری زبان پر تیرا نام ہو، ذکر ہو. اللہ ہمارے موت جب آئے تو ہماری موت اس طرح آئے کہ ہماری زبان پر کلمہ ہو، اللہ کا ذکر ہو. آمین کہہ. یہ تمام بابرکت مجلسیں مدرسوں کی برکت سے مل رہی. آج پورے پاکستان میں اس طرح کے اجتماعات ہو رہے ہیں اور یہ ہر سال آپ کو برکات اور انوارات ملتے ہیں مدرسے کی برکت سے. اللہ تعالیٰ ان مدرسوں کو آباد رکھے. آمین کہو. یہ آپ کو قرآن کا حافظ، قاری، دین کا عالم دیتے ہیں اور آپ ان کو زکوٰۃ، صدقات، عشر، عطیات دیتے ہیں. یہ آپ کو عالم تیار کر کے دیتے ہیں. یا آپ کے بیٹوں اور بیٹیوں کو ان کے سینوں میں قرآن کا نور ڈالتے ہیں اور حافظ اور قاری بچے بچیاں بنا کر آپ کو دیتے ہیں. الحمدللہ جامعہ محمدیہ جو اس علاقے کا خاص طور پر بہت شاندار ادارہ ہے، اس میں اس سال جو عالم بن کر بچے جا رہے ہیں الحمدللہ وہ 16 بچے عالم بن کر جا رہے ہیں جنہوں نے 16-17 سال پڑھا ہے. قرآن کریم کے حفظ کے بعد ہمارے ہاں تقریباً 8 سال بلکہ 9-10 سال لگتے ہیں پڑھنے میں. مجموعی طور پر 16-17 سال. اس سال اس مدرسے سے 16 بچے عالم بنے. ایک بچے نے افتاء کا کورس کیا اور الحمدللہ جو بچے حافظ قاری ہوئے وہ 16 ہیں، اور جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر پوری پڑھی وہ 7 بچے ہیں. مرکز اور شاخوں کے حفظ و ناظرہ اور جتنے بچے بچیاں یہاں سے پڑھ کر جا رہے ہیں ان کی تعداد 118 ہے. سبحان اللہ کا. اور وفاق المدارس میں جامعہ محمدیہ سماعت جو پورے پاکستان کے مدرسے ہیں اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے، ان سے اس سال جو قرآن کے حافظ بن کر نکل رہے ہیں ان کی تعداد 75,000 ہے. سبحان اللہ کو اونچی آواز. جس کو خوشی ہوئی ہے وہ سبحان اللہ کہے. ان میں تقریباً 12,000 بچیاں ہیں جو حافظہ بنی ہیں.
یہ جب ماں بنے گی دودھ بچوں کو پلائیں گی تو انشاءاللہ قرآن پڑھتے ہوئے پلائیں گی. اور جو بچے عالم بنے اور جن میں یہ بچے بھی شامل ہیں، ہمارے تمام پاکستان کے مدرسوں میں ان کی تعداد 34,000 سے زیادہ ہے ایک سال میں. اور ان میں لڑکے کم ہیں، لڑکیاں زیادہ ہیں. یہ لڑکے جو عالم بنے ہیں یہ 11-12 ہیں، جو لڑکیاں عالمہ بنی ہیں وہ 22,000 سے زیادہ ہیں. سبحان اللہ کا. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور یہ سارا آپ کو ثواب. آپ ابھی میرے بیٹے سے سن رہے تھے کہ غریبوں کو اللہ قرآن دیتا ہے، دین دیتا ہے. اکثر غریبوں کے بچے حافظ قاری اور عالم بنتے ہیں. کیوں؟ اللہ نے اپنا در یتیم محمد بھی تو غریب عورت کو دیا تھا نا، حضرت حلیمہ سعدیہ. تو اللہ تعالیٰ عام طور پر، اللہ کرے امیر لوگ بھی قرآن پڑھیں، آمین کہہ دو. ان کو بھی قرآن کی ضرورت ہے، دین کی ضرورت ہے. اللہ سب کو دے. اکثریت جو ہوتی ہے وہ ان غریبوں کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے. اور ان مدرسوں کا تعاون آپ کرتے ہیں. آپ کو تو پتہ ہی نہیں، آپ تو کہیں بھی ہوں، لیکن آپ نے اگر مدرسے کو 500 روپے یا 100 روپے بھی دیا اللہ کی رضا کی نیت سے، آپ دنیا میں ہوں گے ثواب مل رہا ہے، قبر میں ہوں گے ثواب مل رہا ہے. سال ہاں سال گزر جائیں تب بھی ثواب ملتا رہے گا. میں ابھی چند دن پہلے پڑھ رہا تھا، حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ جو قبر ہے یہ پورا ایک جہان ہے. یہ کیا ہے؟ اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. اور یہ دنیا سے بڑا جہان ہے اور لمبا بھی ہے. کتنا عرصہ ہو گیا، کتنے لوگ قبروں میں، کوئی 200 سال سے، کوئی 400 سال سے، کوئی 500 سال سے، کوئی 800 سال سے، کوئی 900 سال سے، کسی کو قبر میں 1000 سال ہو گئے اس جہان میں گئے ہوئے. کیونکہ ابھی تک قیامت تو آئی نہیں. کب قیامت آئے گی تو اٹھیں گے قبروں سے. آپ کے ہمارے جو والدین فوت ہو گئے، کسی کو 30 سال، کسی کو 40 سال، کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، کسی کو 80 سال قبر میں ہو گئے. کیوں بھی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کتنی لمبی عمر قبروں میں جا کر ابھی تک قبروں میں وہ سو رہے ہیں. مجھے اور آپ کو بھی پتہ نہیں کہ ہم نے قبر میں کتنا زمانہ رہنا ہے. اب وہ فرماتے ہیں حضرت مولانا ادریس کاندھلوی، اللہ نے اس جہان کو اتنا لمبا کیوں؟ دنیا میں تو عمر ہے 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، مگر عالم برزخ میں بہت لمبی عمر ہو گئی. وہاں اتنا لمبا قیام. دنیا میں تھوڑا سا ٹھہرنا. فرمایا دنیا میں تھوڑا سا ٹھہرنا ہے، لیکن قبر میں جو زیادہ ٹھہرنا ہے نا، تو جتنا عرصہ کوئی قبر میں زیادہ دیر ٹھہرے گا، وہ اگر دنیا میں کوئی اچھا کام کر جائے گا تو وہ اگر گناہ گار بھی ہوگا پیچھے کے اچھے کاموں کی وجہ سے اللہ نے اس لیے مہلت دے دی تاکہ یہ بخشا جائے اور قیامت سے پہلے پہلے میں اس کو بخش دوں اور یہ جنت میں چلا جائے. کتنے گناہ گار لوگ قبروں میں گئے مگر کوئی دین کا کام کر گئے، چھوٹا موٹا بھی کر گئے، تو آج اس کا ثواب ملتے 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 ان کی قبروں میں ان کی بخشش ہو گئی. اس لیے ماں باپ کو قرآن پڑھ کر بخشا کرو، رشتہ داروں کو بخشا کرو، صدقہ خیرات کیا کرو، تاکہ اگر جانے والے کے کوئی گناہ بھی ہو، وہ اللہ نے کہا وہ تو نہیں کر رہا، کر تو تم رہے ہو، مگر میں رحمان ہوں، کرو گے تم، میں ثواب اس کو دے دوں گا اور اس کو بخش دوں گا. کتنے لوگ ہیں جو قبر میں جانے سے پہلے بخشے ہوئے نہیں تھے، قبروں میں جانے کے بعد بخشے گئے آپ کے نیک اعمال کے ثواب کی وجہ سے. اس لیے اپنے ماں باپ کی نیت سے، اپنی نیت سے، اپنے خاندان والوں کی نیت سے مدرسوں کی مدد کیا کرو، ان کا تعاون کیا کرو. اس سے حافظ قاری بچے تیار ہوں گے، آپ کو بھی ثواب فائدہ پہنچے گا، اس دنیا میں بھی پہنچے گا، قبر میں بھی پہنچے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.